نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لبیک پاکستان، لبیک لبیک کشمیر، لبیک لبیک فلسطین، لبیک لبیک یا اقصی، لبیک لبیک غز واحد، لبیک لبیک یا غوث اعظم، لبیک لبیک یا حسین، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک اللہم لبیک۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اور اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل سعادت رحم معزز سامعین اج دے درس تصوف دے اندر توحید دے بارے ذکر کران گے۔ قرآن کریم دی سورہ بقرہ دی 163ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا۔ سنے رب نے اس آیت پاک جی فرمایا اور تہاڈا معبود ایک ہی معبود ہے جیدے سوا ہور کوئی معبود نہیں، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت پاک سنے رب نے دسیا کہ معبود برحق اللہ سونا ایک ہی ہے، اس تو علاوہ اور کوئی معبود نہیں، اور وہ رحمان ہے کہ بلا امتیاز دوست و دشمن، کافر و مسلم سب تے مہربانیاں بے انتہا فرمان والا ہے، اور رحیم ہے۔ اور رحیم خاصاں واسطے انہوں نے خاص انعامات تو مہربانیاں تو اپنے فضلوں تو نوازن والا، یعنی جڑے ایمان لائے نے انہوں واسطے اللہ پاک اور رحیم ہے۔ رحمان سارے واسطے ہے، تمام مخلوقات واسطے ہے۔ تو توحید اللہ سونے نو ایک مننا، ایک جاننا، ایک ہو کے ایک دا ہو جانا اور ایک دی ذات وچ ہی فنا ہو کے بقا حاصل کرنا، کیونکہ اللہ رب العزت دی پاک ذات ہے، اپنی ذات، صفات اور افعال چ ازلی ہے، ابدی ہے، قدیم ہے، غیر مخلوق ہے، لامحدود ہے، لافانی ہے، ہر طرح دی کمی و خطا، جوہر و عرض، تجسیم و تشبیہ، حلول اتحاد، جوہر و عرض، کیف و جہت، مثل و مثال تو پاک یکتا و یگانہ ہے، اور اپنی سونی پاک ذات نہ اللہ پاک ظاہر و باطن چ ہر جگہ حاضر و موجود ہے، بغیر کسی محتاجی کا، اور تمام ظہورات جو کچھ بھی ہے ظاہر و باطن چ سب اللہ رب العزت دے نور دے ہی ظہورات ہے، جیسا کہ قرآن و سنت و ثابت ہے کہ سنے رب نے سب تو پہلا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا نور پیدا فرمایا، اور نور حقیقت محمدیہ وچ اپنی جلوہ آرائیاں ملاحظہ فرمائیاں، اور نور حقیقت محمدیہ تو ظاہر و باطن دے اندر جو کچھ بھی مخلوقات ہے سب اسے نور حقیقت محمدیہ دے عکسی ظہورات۔ ایسے واسطے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہر لہر دے اندر حاضر و ناظر نے، اور اپنے نوری وجود نہ مدینہ پاک تشریف فرمایا، تخت ختم نبوت تے بیٹھے تاج حبیب اللہ سجائے، بحکم الہی پوری کائنات حکمرانی فرما رہے ہیں۔ تمام رجال الغیب، اولیاء اللہ، ابرار، اخیار، اوتاد، نجیب، نقیب، ابدال، اقتاب اور انہاں تے غوث، وہ سب آپ دے انڈر اپنے اپنے علاقے دی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، اور اپنے اپنے علاقے دیا فضاواں نوں سکین کرتے رہتے، افات و بلیات نوں اتوں پہنچاؤندے رہتے، بلا امتیاز رنگوں نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بھلا کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت دا خاص پروگرام ہے۔
اللہ رب العزت نے مہربانیاں فرمائی ہیں، اپنا فضل فرمایا سونے رب نے سارے ہوتے. اللہ رب العزت نے کہ انسان جڑا ہے بھی نور حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا عکسی ظہور ہے. جتنے بھی کائنات دے اندر ظہورات، تعینات، تنزلات نے، یہ سارے نور حقیقت محمدیہ دے عکسی ظہورات ہیں. اس واسطے بقول شاعر جیسا کہ حضور بابو اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے کہ جے میں تینوں باہر ڈھونڈاں تے میرے اندر کون سمانا، تے جے میں تینوں اندر ڈھونڈاں تاں مقید جانا. سب کچھ تو ہے تے سب وچ تو ہے، تینوں سب تو وکھ پچھانا. میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے، تے بلا کون نمانا، بلا کون نمانا. جیسا کہ حضرت خواجہ حضرت شاہ نیاز بریلوی فرما دے کہ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا. بقول شاعر کے جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. حضرت میرا جی بیگ رحمۃ اللہ فرما دے بیکھا بھوکھا کو نہ ہر کی گھڑی لال، گرا کول نہیں جانتے اس بر بہے کنگال. بقول شاعر کے جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. اللہ والے انہوں اسے گل نوں وحدت الوجود وحدت الشہود دے ذریعے سمجھاؤندے نے، اور آج دی سائنس نے بھی اس گل نوں تسلیم کر لیا کہ کائنات دی ہر چیز جڑی ہے وہ دے عناصر، عناصراں دے ایٹم، ایٹم دے الیکٹرون، پروٹون، نیوٹرون، مرکزہ جڑیاں غیر بری لطیف لہراں ساریاں یہ کسی چیز دا عکس ہے. تے سونے رب نے قرآن پاک دسیا ہوا اول بھی آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں. اللہ نور السماوات والارض. اور آج دی سائنس اس گل نوں تسلیم کر لیا. لیکن اس آدم بندہ بندہ ہے، مخلوق مخلوق ہے، خالق خالق ہے. تائیں کلندر لاہوری اقبال نے فرمایا سی آدم کو خدا مت کو، آدم خدا نہیں لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں. اللہ سونا مرتبہ ہاہود دے اندر، مرتبہ لاتفائیوں دے اندر، مرتبہ ہو دے اندر اپنی ذات یکتا ہوئی یگانہ ہے جسے کسی بھی کوئی رسائی نہیں. اپنے اس مرتبے تو اللہ سونا ہی واقف ہے. ہاں تمام نبی ولی درجہ بدرجہ عالم لاہوت دے اندر اللہ دا عرفان، اللہ دا دیدار حاصل کر دے، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو پیدا ہی اپنے دیدار واسطے کیتا، جڑا قرآن و سنت تو ثابت ہے، اور وہ طریقہ بھی دسے اللہ دا دیدار کرن دا. سو عرض کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت واحد اللہ شریک ہے. تے توحید تے ایمان لے آنا، جب تک انسان توحید و رسالت تے ایمان نہیں لے آندا کدے بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. جب تک اللہ رسول دے اطاعت نہیں کرتا، آتی اللہ آتی رسول فنا نہیں ہوندا کدے بھی ہو. ایمان دی روح والذین آمنوا اشد حبا للہ عشق مولا حاصل نہیں کر سکتا. عشق مولا کمال نو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع دے اندر فنا حاصل نہ کرے. تے پھر ہی اللہ رب العزت انہوں اپنا محبوب بناؤں دے، اپنے دیدارے، اپنے دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبرا تو نواز دے رہے. اسے دنیا دل دے آئینے دل دی آنکھاں نہ دیتے مولا دی نعمت حاصل ہوندی، پھر ہی آخر کھلیاں آنکھاں نہ دیدار الہی حاصل ہوئے گا جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیتا. رسالہ کشاری اندر امام کشاری رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے رہے ہیں
حدیث پاک اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساڑھے تو پہلے لوگوں وچوں ایک شخص جنہیں کدے کوئی نیکی نہیں سی کیتی سوائے اللہ نو ایک جاننا دے، یعنی وہ توحید دے اتنے اقرار رکھتا سی اللہ ہے، اللہ ایک ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، اس تو علاوہ وہ پلے کوئی نیکی نہیں سی۔ انہیں اپنے گھر والوں وسیعت کی کہ جدو میں مر جا تو مینوں جلا دیو۔ تو پھر مینوں میری سواہ نوں پی کے ادھی خشکی دے اتنے ہوا چڑا دیو اور ادھی سمندر دے وچ سڑ دیو کھلار کے۔ ایسے دن جدوں ہوا تیز چل رہی ہوئے، گھر والے نے مرن تو بعد اتنا ہی کیتا۔ اللہ سونے نے حکم فرمایا ہوا نو کہ جو کچھ بھی یہ ہے یہ سارے ذرے کٹھے کرو، انہوں کٹھیاں کر کے تھوڑا وجود بنایا، روح داخل کر کے اللہ سونے نے انہوں اپنی بارگاہ پیش کیتا۔ اللہ سونے پوچھیا یہ جو کچھ تو کیتا ہے کیوں ایسا کروایا اپنے واسطے؟ وہ کہنے لگے اللہ سونے میں بہت گناہ گار آدمی ہوں، میں تیریاں نافرمانی کی تھی، تو واحد اللہ شریک ہے، کوئی شک نہیں، لیکن مینوں شرم آتی سی میں کہڑے منہ نہ تیری بارگاہ پیش ہوا۔ اللہ سونے نے وہ یہ گل بڑی پسند آئی تو سونے رب نے انہوں بخشتا۔ اسے سالہ کشاری لکھے امام کشاری فرماتے میرے پیرو مرشد حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ حکم لاؤنا کہ اللہ ایک ہے، یہ توحید ہے۔ اسے سالہ کشاری امام کشاری لکھ دے کہ بعض اہل تحقیق کہندے کہ اللہ دے واحد ہونے دا مطلب یہ ہے کہ نہ تو اس کی ذات دی تقسیم ہو سکتی ہے اور نہ وہ ذات دی کوئی مثل اور مثال ہے، نہ صفات دی اور نہ ہی وہ افعال اور مصنوعات دے وچ وہ کوئی شریک ہے، یعنی اللہ واحد ہے اور لا شریک ہے اپنی ذات و صفات اور افعال دے اندر۔ اس رسالہ کشاری لکھیا کہ ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کسی نے انہوں کو توحید دے متعلق پوچھیا تو انہوں نے فرمایا کہ توحید ہے کہ تو یہ جانے کہ اشیاء دے وچ اللہ رب العزت دی قدرت جاری و ساری ہے مگر طبیعت دے طور پہ نہیں، یعنی اختیار دے طور پہ ہے، اور ایک اللہ پاک اشیاء نو پیدا کردا ہے تے تو او دے واسطے اللہ رب العزت نو کوئی کوشش یا زور نہیں لانا پیندا، بلکہ جو چاہا ہو گیا، یعنی کن گیا تو وہ چیز تو ہور چاہ جاندی ہے۔ ہاں فرماندے ہر چیز دی علت اور سبب او چیز دا بناونا ہے، لیکن اللہ پاک دے کماں دی کوئی علت نہیں۔ اور تہاڈے ذہن چ خواہ کسی بھی چیز دا کوئی بھی تصور آ جائے وہ اللہ دا تصور نہیں ہے، اللہ اس کو پاک ورال ورا ورال ورا ورال ورا سما ورال ورا سما ورال ورا سما ورال ورا ہے، اللہ پاک برا آیا انسان دی عقل فہم سوچ اور ادراک پہ۔ اس رسالہ کشاری جی لکھیا کہ حضرت جریری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں کہ علم توحید نو بیان کرنے واسطے او زبان چاہی دیا جڑی توحید دی زبان ہوئے۔ اس رسالہ کشاری لکھیا کہ کسی نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو توحید دے متعلق پوچھیا تے آپ نے فرمایا کہ جنوں تسی ایک قرار دے رہے ہو کمال احدیت ہوندیاں ہویاں او دی وحدانیت دی تحقیق دی وجہ نہ انہوں یکتا سمجھنا توحید ہے، بائی مانے کہ وہ ایداں دا واحد ہے جنہیں نہ تا کسی نو جڑیا اور نہ انہوں کسی نے جڑیا، نہ او دی کوئی ضد ہے نہ مثال ہے اور نہ شبیہ آیا، یہ سب بغیر شبیہ بغیر تکیف اور بغیر تصویر و تمثیل دے کوئی چیز وہ ورگی نہیں اور وہ سمیع و بصیر ہے۔ مزید جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ جدو عقل منداں دی عقلاں توحید دے متعلق انتہا نو پہنچ جان تے انہاں دی انتہا حیرت ہوندی ہے۔ اس رسالہ کشاریہ دا لکھیا کہ حضرت جنید بغدادی کو کسی نے توحید دے متعلق سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ ایک عارف باللہ دے دل دی کیفیت ہے
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਆਸਾਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਤਾਦਾਦ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਵੈਸਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੈਸਾ ਕਿ ਅਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਰਸਾਲਾ ਕੁਸ਼ੈਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ کہ حضرت حسری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے توحید دے متعلق آپ فرماندے توحید دے متعلق 5.5 اصول ہیں۔ نمبر 1 ہر حادث شے دی نفی کرنا۔ نمبر 2 صرف خدائے قدیم دے نال ہو لینا۔ نمبر 3 پائی بندہ تو علیحدگی اختیار کرنا۔ چوتھا اپنے مقام و منزل تو جدا ہونا۔ پنجواں ہر معلوم و مجہول نو بھول جانا۔ اس رسالہ کشیری لکھیا کہ حضرت منصور بن خلف مغربی رحمۃ اللہ فرماندے کہ میں بغداد دی جامعہ مسجد جامعہ منصور مسجد دے سینوے سگا کہ اس وقت حضرت حسری توحید دے اتنے گفتگو کر رہے سگے کی دیکھدا کہ 2 فرشتے آسمان دی طرف اٹھے۔ ایک فرشتے نے دوجے فرشتے نو آکھیا کہ جنوں یہ شخص علم توحید کہہ رہا ہے وہ علم توحید نہیں، توحید کچھ اور ہے۔ حضرت منصور مغربی فرماندے کہ میں اس وقت بیداری اور خواب دے درمیانی حالت وچ سگا، یعنی جاگو میٹی دی کیفیت سی جیڑی حالت مراقبے چ ہوندی ہے کہ ظاہری شعور معطل ہوندا ہے تے گہری نیند بھی نہیں ہوندی لیکن ہوش ہوندی ہے۔ ظاہری شعور معطل ہوندا، باطنی شعور بیدار ہوندا اس ویلے۔ ذہن دی فریکوینسی جیڑی ہے اس ویلے 4 تو 7 سائیکل فی سیکنڈ ہوندی ہے، وہ دی طرف آپ اشارہ فرما رہے۔ اس رسالہ کشیری لکھیا کہ حضرت جنید بغدادی نے توحید خاص دے متعلق جب انہوں کو سوال کیتا تو انہوں نے پوچھا توحید خاص کی ہے، تو آپ نے فرمایا توحید خاص ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے ایک جسم مردہ ہی طرح ہو جائے اور اللہ پاک دے حکام قدرت اور او دی تدبیراں دا تصرف ہو جاری ہوئے۔ او دا سبب یہ ہے کہ او اپنے نفس تو فنا ہو چکیا ہوئے، نہ انہوں یہ خبر ہوئے کہ مخلوق انہوں پکار رہی ہے، نہ انہیں دعوت قبول کرن دا خیال پیدا ہوندا ہوئے، نہ فنائے نفس اس لئی ہوئے کہ اللہ پاک دے حقیقی قرب چ ہون دی وجہ نہ اللہ سونے دے وجود اور وحدانیت دی حقیقت دا انہوں علم ہو جائے، اور فنائے نفس یہ ہے کہ وہ دی تمام حص و حرکت ختم ہو چکے ہونا۔ اس لئی کہ اللہ سونا یہ انہاں تمام امور جیڑا اس بندے تو چاہتا ہے خود وہ ضامن و کفیل ہوئے، بائیں طور تے کہ بندے دی انتہا لوٹ کے ابتدائی طرف آ جائے اور وہ ادھا نہ ہو جائے جویں کہ وجود وچ آن کو پہلے سے گا۔ آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہی ہے کہ توحید یہی ہے کہ اللہ نو ایک منیا جائے اور اللہ نو ایک جانیا جائے، پہچانیا جائے، اور ایک ہو کے اللہ دی ایک ذات چ فنائے توحید دا کمال حاصل کیتا جائے تاکہ بقا باللہ دا کمال حاصل ہو سکے۔ ترجمے ہی انسان اللہ دی بارگاہ تک رسائی کردا، دید مولا دی نعمت حاصل کردا، تے حقیقی پہچان ادو ہی ہوندی ہے جدوں انسان دل دیاں اکھاں نال دل دے آئینے چ سونے رب دا دیدار کردا ہے، پھر ہی ہے ویسے تا علمی استدلالی پہچان دا ظاہری علم حاصل ہوندی ہے، لیکن حقیقی عرفان ادو ہی معرفت پہچان حاصل ہوندی جو دل دیاں اکھاں نال دید مولا دی نعمت کردا ہے، پھر ہی انہوں ایمان حقیقی عرفان حقیقی حق الیقین فنا فی اللہ بقا باللہ اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال حاصل ہوندا۔ آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہی ہے کہ سانو چاہیے کہ فنا فی توحید کر پھر توحید ہو جائے تاکہ دید مولا دی نعمت حاصل ہو سکے، اور وہ طریقہ سنے رب نے قرآن و سنت کے دس دیتا۔ اللہ سونے دی بارگاہ جلدی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا ہستا بڑے حقیر پر تقصیر مارے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان صاحب پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے مولا سونا ساڑا کوئی سہارا نہیں، سن دنیا قبر اور آخرت سہارا عطا فرمائیں، ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لغزشاں معاف فرمائیں، سانو فنا فی توحید دا کمال عطا فرمائیں۔
اور اپنے دائمی دی ذاتی نعمت عظمت والے کبرا عطا فرمائے اللہ بس تے باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ المبین